جب بھی ہم لوگ عمرہ یا حج کرنے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں تو ہمیں جو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ عمرہ یا حج کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو تقریباً ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، کیونکہ جب ہم بکس دیکھتے ہیں، عمرہ کی گائیڈ دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر بک ہر گائیڈ میں ڈیفرنٹ طریقے ملتے ہیں۔ عمرہ کے حوالے سے یوٹیوب پر کوئی اسپیسیفک ویڈیو موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں نے جب عمرہ کر لیا تو اس کے بعد میں بھی لوگوں کو بتا سکوں کہ کس طریقے سے عمرہ کرنا چاہیے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد فرجاد، اور ایک بہت ہی خوبصورت ولاگ کے ساتھ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں جا رہا ہوں عمرے کے لیے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی آڈینس کو بھی عمرہ کرنے کا طریقہ بتاؤں۔ عمرے کے دو فرائض ہیں، جن میں پہلے نمبر پہ حرم کی حدود سے باہر جا کر احرام باندھنا اور احرام کی نیت کرنا، جبکہ عمرے کا دوسرا فرض یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا۔ اس کے علاوہ عمرے کے دو واجبات ہیں، جن میں پہلے نمبر پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، جبکہ دوسرے نمبر پر اپنے بالوں کو منڈوانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمرہ کی کچھ سنتیں ہیں۔ یہ تمام طریقہ کار میں آپ کو آج کی ویڈیو میں ترتیب سے بتاؤں گا۔ عمرہ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے حرم کی حدود سے باہر جانا ہوتا ہے، جہاں پر جا کر آپ کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ حرم سے باہر مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے، جہاں پر حاجی حضرات جا کر اپنا احرام باندھتے ہیں اور اس کے بعد احرام کی نیت کر کر اس مسجد میں احرام کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ مسجد عائشہ کا اندرونی حصہ ہے، جہاں پر تمام حاجی حضرات احرام باندھنے کے بعد احرام کے نوافل ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم احرام کی بات کریں تو مردوں کا احرام دو سلی سفید چادریں ہوتی ہیں، جس میں کپڑے کی کوئی قید نہیں ہے، وہ کسی بھی قسم کا کپڑا ہو سکتا ہے، جبکہ عورتوں کا احرام ایک ایسا کپڑا جس میں ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آئے سوائے ان کے چہرے کے۔ عورتوں کے احرام میں کپڑے کے رنگ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب ہم مسجد عائشہ میں احرام کے نوافل ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد احرام کی کچھ پابندیاں ہیں جو ہم پر لاگو ہو جاتی ہے، جن پر ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائی جائے گی۔ اس کے بعد عمرہ کی نیت کی جاتی ہے، جس کے لفظ کچھ یوں ہیں کہ یا اللہ، میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان بنا دے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور یہ نیت کرنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں حرم میں۔ حرم میں آنے کے بعد ایک مخصوص گیٹ ہے جسے باب عمرہ کہا جاتا ہے۔ اس گیٹ کے ذریعے ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں، جہاں پر ہم اپنے باقی فرائض اور واجبات ادا کرتے ہیں۔ اس ٹائم ہم بھی حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ کوریڈور ہے جہاں سے خانہ کعبہ والے صحن میں جایا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعائیں مانگی جاتی ہیں، کیونکہ حدیث کے مطابق جب ہم خانہ کعبہ کو پہلی بار دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھ کر ہم جو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہماری وہ دعائیں قبول و منظور کرتا ہے۔ یہاں پر داخل ہوتے ہوئے تلبیہ پڑھنی پڑتی ہے، جو کہ کچھ اس طریقے سے ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد حرم کے صحن میں داخل ہو کر عمرہ کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں، جس کے بعد طواف شروع کیا جاتا ہے۔ طواف شروع کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی اس جگہ پر آیا جاتا ہے جہاں پر حجر اسود موجود ہے۔ اگر موقع ملے تو حجر اسود کا بوسہ لیں، نہیں تو دور سے اشارہ کر کے حجر اسود کا استلام کریں اور اس کے بعد اپنا طواف شروع کریں۔ طواف شروع کرنے کے لیے اس کی تکبیر پڑھی جاتی ہے، جو کہ کچھ اس طریقے سے ہے: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ طواف شروع کرتے ہی سب سے پہلی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اور اس کے بعد ہر چکر کی علیحدہ دعا ہے جس کے عربی میں بھی ہمارے پاس لفظ موجود ہیں۔ اگر آپ وہ دعائیں نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگنا چاہیں آپ طواف کے دوران مانگ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ نے اپنا پہلا چکر دوبارہ اسی جگہ پر مکمل کرنا ہے جہاں سے آپ نے اپنا یہ چکر شروع کیا تھا، اور اپنے 7 چکر خانہ کعبہ کے گرد مکمل کرنے کے بعد حرم کے کسی بھی جگہ پہ جہاں آپ کو جگہ ملے آپ نے طواف کے نوافل جو کہ طواف کرنے کے بعد کے نوافل ہیں وہ ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس ٹائم حرم کے صحن میں موجود ہوں اور طواف کا عمل جاری ہے، لوگ اپنے طواف میں مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہاں تک آپ کے عمرہ کے 2 فرائض مکمل ہو چکے ہیں، جن میں پہلے نمبر پہ حرم کی حدود سے باہر جا کر احرام باندھنا، جبکہ دوسرے نمبر پہ کعبہ کے گرد طواف کرنا ہے۔ تو یہ 2 فرائض مکمل کرنے کے بعد اگلی جو باری آتی ہے وہ عمرہ کے واجبات مکمل کرنے کی ہے۔ عمرہ کے واجبات میں پہلا واجب ہے سعی، صفا مروہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ تو جب طواف مکمل ہو جاتا ہے تو ہم لوگ سعی کے لیے صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ عمرے کے کسی بھی رکن کے درمیان نماز کا وقت ہو جائے تو آپ اپنا عمرہ وہیں روک کر اپنی نماز مکمل کریں، اور نماز مکمل کرنے کے بعد جہاں پر آپ نے اپنا عمرہ روکا تھا وہیں سے اپنا عمرہ شروع کریں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد ہم لوگ صفا مروہ کی طرف آ گئے ہیں۔ یہ صفا کی پہاڑی ہے، صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفا کی طرف، اس طریقے سے ہم نے اپنے 7 چکر پورے کرنے ہوتے ہیں۔ جب ہم صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا 1 چکر مکمل ہو جاتا ہے، جبکہ ہم مروہ سے صفا کی طرف آتے ہیں تو ہمارا دوسرا چکر پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے صفا کی پہاڑی کے پاس کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول کرتا ہے۔ دعائیں مانگنے کے بعد چوتھا کلمہ پڑھا جاتا ہے جو کہ کچھ اس طریقے سے ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اپنی سعی مکمل کی جاتی ہے۔ اس ٹائم ہم اپنا پہلا چکر مکمل کر کے مروہ کے پاس آ چکے ہیں۔ یہ آپ کو چھوٹی سی جو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ مروہ کی پہاڑی ہے، اور اسی طریقے سے دوبارہ صفا کی طرف جائیں گے اور اپنے 7 چکر مکمل کریں گے۔ یہ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد ہماری سعی مکمل ہو جائے گی اور عمرے کا 1 واجب بھی مکمل ہو جائے گا۔ اب تک عمرے کے 2 فرائض اور 1 واجب مکمل ہو چکا ہے، جس میں پہلا فرض احرام باندھنا اور دوسرا فرض طواف کرنا ہے، اور پہلا واجب صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے۔ یہ مکمل کرنے کے بعد حاجی حضرات یا وہ لوگ جو عمرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بال منڈواتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے مکمل سر کے بال کاٹیں۔ اگر وہ مکمل سر کے بال نہیں کاٹنا چاہتے تو وہ سر کے کچھ حصے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، جبکہ عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بالوں کا ایک چھوٹا سا حصہ تقریباً 1 انچ کے برابر کا حصہ کاٹیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان سبز
لائٹ لگی ہوئی ہے جہاں پر مردوں کو حکم ہے کہ بھاگ کر اس جگہ کو کراس کریں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ صفا مروہ کے درمیان اپنی سعی مکمل کرنے کے بعد بالوں کو منڈوا کر وہاں پر بیٹھے ہیں اور اپنی دعائیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دوبارہ حرم کے صحن میں آئیں اور بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، یا حرم کے بیسمنٹ میں چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات کو پورا کروائیں اور اپنی دعائیں مانگیں، اور اس کے بعد خوب جی بھر کر زمزم پئیں، اور جب بھی زمزم پئیں یہ دعا مانگیں: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے اور آپ پر احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو چکی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے عمرہ کرنے کا طریقہ دیکھا، جس میں سب سے پہلے حرم کی حدود سے باہر جا کر احرام باندھنا اور احرام کے نوافل ادا کرنا، پھر حرم میں داخل ہو کر عمرے کی نیت کر کے عمرے کے نوافل ادا کرنا، اور پھر خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا، اور طواف کے نوافل ادا کرنے کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور پھر عمرے کے نوافل عمرہ مکمل کرنے کے بعد ادا کرنا، اور پھر سر منڈوا کر آب زمزم پینا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور بھی خوبصورت اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔